الفاتحة لحضرت روح النبی الکریم وآلہ المطہرین وصحابہ اجمعین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنار غوث اعظم میزنم مرکز یاسین شاہ قطب زما میزنم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا ومعیننا وخطبنا وفریدنا ونظامنا وعلاءنا واشرفنا ونور عیننا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدیہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحمد اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسٹیج پر موجود سادات کرام، علماء ذوی الاحترام اور ساری سماعت کرنے والی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان سارے کارکنان کو جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجانے میں اپنا حصہ لیا ہے، کیونکہ ذکر حیدر کرار کی محفل سجانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہو، یہ چاہ رہا ہو کہ میں ذکر حیدر کرار ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ذکر حیدر کرار کرنے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، صرف بدن سے پاک نہیں، نسب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر شارٹ میں اگر سمجھیں تو ذکر حیدر کرار کرنے کے لیے ماں کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ جو حلالی ہوگا وہی ذکر حیدر کرار کر سکے گا، اور الحمدللہ خوش نصیب ہے ہم اور آپ کے رب ذوالجلال نے ہماری نسب کا ثبوت ہی ذکر حیدر کرار سے کرایا ہے۔ ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہ ہماری ماں کی پاک دامنی کا ثبوت ہے۔ تو قابل مبارکباد ہے سبھی حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے حصہ لیا ہے اور جنہوں نے کسی بھی قسم سے
اس بزم کو سجانے میں اپنی طور پر کوئی حصہ دکھایا ہو۔ یہ محفل حیدر کرار ہے، ولادت مولائے کائنات کی بزم ہے۔ بے شک بہت ساری آیتیں آپ نے سنی ہوں گی اہل بیت اطہار کی شان میں، لیکن میں نے ایک بیسک آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک نہیں بلکہ 2 آیت کو۔ یقیناً اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہوگی، آپ کو بتایا جائے گا کہ آخر میں اس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا میرا مقصد کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے بارگاہ مولائے کائنات میں منقبت مولائے کائنات کے چند اشعار، بے شک یہ یوں سمجھ لیجئے کہ علی والوں کے اشعار ہیں، تو وہ بیان کرنے سے عرض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب اللہم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شعر سماعت فرمائیں۔ وظیفہ کامیابی کا بتاتے ہیں علی والے، 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 علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے۔ اور یہ شعر بھی قابل توجہ ہے۔ کرے نہ کیوں علی والے علی مولا علی مولا، کرے نہ کیوں علی والے علی مولا علی مولا، کرے نہ کیوں علی والے علی مولا علی مولا، کرے نہ کیوں علی والے علی مولا علی مولا، علی کے گھر علی کے گھر کا صدقہ رو سکھاتے ہیں علی والے، علی کے گھر کا صدقہ رو سکھاتے ہیں علی والے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے۔ مل کر کے کہہ دے یا علی، ذرا بلند آواز سے کہہ دے یا علی۔ یہ شعر سماعت فرمائے۔ بتایا ابو ذر و سلمان و قمبر اور میثم نے، یہ سب کے سب جانثاران مولا علی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہ عشق حیدر کرار نصیب فرمائے۔ بتایا ابو ذر و سلمان و قمبر اور میثم نے، بتایا ابو ذر و سلمان و قمبر اور میثم نے، بتایا ابو ذر و سلمان و قمبر اور میثم نے،
در زہرا پہ سر کیسے جھکاتے ہیں علی والے، در زہرا پہ سر کیسے جھکاتے ہیں علی والے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے۔ اور یہ شعر ساری کمیٹی کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ نہیں توفیق غیروں کو، نہیں ہے کام غیروں کا، نہیں توفیق غیروں کو، نہیں ہے کام غیروں کا، نہیں توفیق غیروں کو، نہیں ہے کام غیروں کا، نہیں توفیق غیروں کو، نہیں ہے کام غیروں کا۔ علی کے جشن کی محفل، علی کے جشن کی محفل سجاتے ہیں علی والے، علی کے جشن کی محفل سجاتے ہیں علی والے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے۔ اور آخری شعر، وفا والوں حیا والوں کی جب بھی بات ہوتی ہے، وفا والوں حیا والوں کی جب بھی بات ہوتی ہے، وفا والوں حیا والوں کی جب بھی بات ہوتی ہے، وفا والوں حیا والوں کی جب بھی بات ہوتی ہے، قسم رب کی مجھے بس یاد آتے ہیں علی والے، قسم رب کی مجھے بس یاد آتے ہیں علی والے، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں علی والے۔ نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے، نصیب والوں کو چاہت مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں۔ ذرا جذبے کے ساتھ آپ سنیں تو انشاءاللہ سننے کا بڑا لطف آئے گا۔ نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے، ہر ایک ولی کو ولایت علی کی ملتی ہے، ہر ایک ولی کو ولایت علی کی ملتی ہے، قلندروں کو امامت علی کی ملتی ہے، قلندروں کو امامت علی کی ملتی ہے، علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے، منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے۔ ذرا پھر سے سماعت فرمائیں، نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے، ہر ایک ولی کو ولایت علی کی ملتی ہے، قلندروں کو امامت علی کی ملتی ہے، علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے، منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے۔ اب ذرا جذبے کے ساتھ سماعت فرمائیں، حرام زادوں کو عشق علی سے کیا مطلب، حرام زادوں کو عشق علی سے کیا مطلب، حلال زادوں کو الفت علی کی ملتی ہے، حلال زادوں کو۔ اللہ اکبر، علی مولا، علی مولا۔ علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے، اور حرام زادوں کو عشق علی سے کیا مطلب، حرام زادوں کو عشق علی سے کیا مطلب، حلال زادوں کو الفت علی کی ملتی ہے، حلال زادوں کو الفت علی کی ملتی ہے۔ اور میرا خدا جسے عوج کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے عوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے عوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو،
پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگار دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگار دیتا ہے۔ اور اس کو ذرا دوسرے انداز میں سماعت فرمائی ہے، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ اعلیٰ ہے کون کون، اعلیٰ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ علی 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 علی۔ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون۔ اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ اور ہو مجھے پنجتن پاک کی الفت کا خمار، ہو مجھے پنجتن پاک کی الفت کا خمار، 5 پیالے مجھے گن گن کے پلا دے ساقی، 5 پیالے مجھے گن گن کے پلا دے ساقی۔ اور پی کے گر فعل کروں کوئی شریعت کے خلاف، پھر تو بے شک مجھے سولی پہ چڑھا دے شاکی، پھر تو بے شک مجھے سولی پہ چڑھا دے ساقی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب اللہم صلی علیہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد کما تحب اللہم صلی علیہ۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس آیہ کریمہ کو جس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی بھی بندہ مومن، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا اس آیہ کریمہ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس لیے کہ یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ آیہ کریمہ جو شرف میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ اتنی ضروری ہے کہ بغیر ان آیہ کریمہ کے کسی انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے اگر اس نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت نہ کہا۔ اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ ہر نماز میں ضروری ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ سنی ہے، اہل سنت والجماعت سے آپ کا تعلق ہے تبھی آپ کو پڑھنی ہے، نہیں، ہر مکتب فکر کا یہ عقیدہ ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ الحمد شریف کو پڑھنا ہے، چاہے وہ وہابی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے بھی کسی بھی مسلک کا ہو، سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اے رب ذوالجلال تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم قیامت کا مالک ہے۔ یہ بات کس کے لیے کہی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔
سیدھی بات اللہ کے لیے کہی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا ذکر، الرحمن الرحیم میں اللہ کا ذکر، مالک یوم الدین میں اللہ کا ذکر، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی کو پوچھتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر چلا۔ سب سے پہلے تو اللہ کا یہ ذکر کیا جا رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کے اظہار کے بعد، تھوڑا سی اہل علم یہ بحث ہے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ اللہ کی ربوبیت کے اظہار کے بعد جو پہلی بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ، اس کا مقصد کتنا ضروری ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے بعد جس آیت کریمہ کو سب سے پہلے الحمدوں میں نازل کیا وہ آیت کریمہ یہ ہے اے رب ہمیں سیدھے راہ پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ پر چلا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے، سیدھی راہ پر چلنا، سیدھی راہ پر چلنا بہت ضروری ہے، لیکن سیدھی راہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ، ہر کوئی اپنے انداز سے کہتا ہے۔ تو آؤ قرآن ہی سے پوچھیں سیدھا راستہ کون سا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرما رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے، وہ راستہ جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا اس راستے پر چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بات بھی اتنی واضح نہیں ہوئی، اتنی کلیئر نہیں ہوئی کہ وہ کون سے راستے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ انعام والے تو کہا جا رہا ہے کہ انعام والوں کے راستے پر، لیکن یہ انعام والے ہیں کون؟ انعام والے ہیں کون جن کے راستے پر چلنے کو کہا جا رہا ہے؟ تو قرآن ہی ہمیں بتلاتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین یعنی اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ جو قرآن میں سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کے بعد کہا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کو کہا جا رہا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کو کہا جا رہا ہے۔ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ان لوگوں کے راہ، نبیوں کی راہ، صدیقین کی راہ، شہداء کی راہ، صالحین کی راہ، یہ راستہ کتنا ضروری ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آپ ذرا پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر کے دیکھ لیں، بے شک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام آتے گئے، ہر ایک کی جو راہ وہ سیدھی راہ ہے، ہدایت والوں کی راہ ہے، صدیقین کی جماعت موجود ہے، ہر ایک صدیق کی راہ سیدھی راہ ہے، شہداء کی جماعت موجود ہے، ہر ایک شہید کی راہ سچی راہ ہے، اسی طریقے سے اولیاء اللہ موجود ہے، ولی موجود ہے، لیکن ہر ایک ولی کی راہ سچی راہ ہے۔ لیکن ذرا آپ تاریخ انسانیت اٹھا کر کے تو دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے روز قیامت تک آپ ذرا نظر اٹھا کر کے تو دیکھیں، کوئی ایک ایسا گھر بتلا دے، کوئی ایک ایسا گھر بتلا دے جن میں یہ چاروں صفت پائی جاتی ہوں، کوئی ایک ایسا گھر جس میں چاروں صفت پائی جاتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں نبی بھی موجود ہو، صدیق بھی موجود ہو، شہداء بھی موجود ہو، صالحین بھی موجود ہے، ولی بھی موجود، شہید بھی موجود، صدیق بھی موجود، نبی بھی موجود، ساری روئے سرزمین اٹھا کر کے دیکھ لو، کوئی ایک ایسا گھر بتلا دو، ایک ایسا گھر بتلا دو جس کی چھت کے نیچے یہ چاروں ہمیں نظر آ جائیں، جس کی چھت کے نیچے یہ چاروں ہمیں نظر آ جائیں، یہ چاروں ہمیں مل جائیں۔ کوئی ایک ایسا گھر بتا دو، کوئی ایک ایسی چادر بتلا دو۔ اگر تاریخ انسانیت اٹھا کر کے دیکھا جائے، ساری کائنات کی تاریخ کو اٹھا کر کے تو ہم دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی معزز ہے، وہ مکرم ہے، ان کا زمانہ عظیم ہے، لیکن ان کے اندر بھی یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ ایک
گھر کے اندر وہاں نبی بھی موجود ہو، صدیق بھی موجود ہو، شہداء بھی موجود ہو، صالحین بھی موجود ہو، ولی بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت زکریا کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت یحییٰ کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت یوسف کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت یونس کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے، حضرت اسماعیل کے زمانے میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اے رب ذوالجلال تو ہی بتا دے کہ آخر ایک گھر کے اندر اگر ہم ان چاروں نفوس قدسیہ کو دیکھنا چاہیں، اگر ایک گھر کے اندر ان چاروں نفوس قدسیہ کو دیکھنا چاہیں تو وہ گھر کون سا ہوگا، وہ گھر کون سا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال ہمیں کہے گا کہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ چاروں نفوس قدسیہ ایک گھر کے اندر ہو، ایک دہلیز کے اندر ہو، ایک چادر کے اندر ہو، آج تجھے دکھلاتا ہو صرف نبی نہیں نبیوں کا سردار دکھلاتا ہو، صرف صدیق نہیں صدیقین کا سردار دکھلاتا ہو، صرف شہید نہیں شہیدوں کا سردار دکھلاتا ہو، صرف ولی نہیں امام الاولیاء دکھاتا ہو۔ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیے کریمہ نازل کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب یہ آیے کریمہ نازل ہوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ کرام آ کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمیں بتلائیں، آپ ہمیں کہہ دیں کہ وہ اہل بیت ہے کون؟ تو میرے مصطفیٰ نے اس وقت مولا کائنات کو بلایا، میرے مصطفیٰ نے اس وقت علی مرتضیٰ کو بلایا، سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کو بلایا، سرکار امام حسن کو بلایا، سرکار امام حسین کو بلایا، ان چاروں کے اوپر اپنی کملی والی چادر اڑا دی، اپنی چادر اڑا دی اور فرمایا اللہم اولئک اہل بیتی، اے رب ذوالجلال یہ میری اہل بیت ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ساری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لی، ایک گھر کے اندر نبی صدیق شہید اور ولی نہیں نظر آ رہا ہے، آدھرے پنجتن پر چلا، پنجتن کے اندر تجھے ساری خوبیاں نظر آ جائیں گے۔ پنجتن پاک کے اندر جہاں نبیوں کا سردار بھی موجود ہے اور وہاں پر صدیق یعنی صداقت دینے والا، سچ جس کا ظاہر بھی سچ ہو جس کا باطن بھی سچ ہو، جس کا ظاہر بھی سچ ہو جس کا باطن بھی سچ ہو، بے شک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ صدیق اکبر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے بڑوں میں جس نے میرے مصطفیٰ کو مانا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ بڑوں میں، بزرگ میں، بڑے لوگوں میں عمر کے اعتبار سے جن لوگوں میں سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو ذرا بتلاتا چلوں کہ میرا علی بھی صدیق ہے، میرا علی بھی صدیق ہے، اس لیے کہ جہاں پر بات بڑوں کی آتی ہے، بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی ہے، چھوٹوں میں اگر دیکھا جائے تو وہاں علی کے علاوہ اور کون نظر نہیں آتا ہے۔ میرا علی ہے جس نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی ہے، تو صدیق اگر دیکھا جائے جس کا ظاہر بھی سچ ہو باطن بھی سچ ہو تو تمام اہل بیت اطہار نظر آئیں گے۔ اور جہاں پر شہید اگر دیکھا جائے تو وہاں شہید نہیں شہیدوں کا سردار امام علی مقام امام حسین نظر آتا ہے۔ اور حسین آپ کی شان پر میرے ماں باپ قربان، حسین پاک صرف آپ شہیدوں کے سردار نہیں، میرے حسین کی شان تو یہ ہے کہ حسین کا اصغر بھی تمام شہیدوں کا سردار ہے، 6 ماہ کا اصغر بھی تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ اور جہاں ولی کی بات آ جائے تو ولیوں میں کوئی ولی اس وقت تک درجہ ولایت کو پہنچتا ہی نہیں ہے جب تک کہ مولا کائنات کی غلامی میں نہ آ جائے، علی کے در کی گدائی میں نہ آ جائے۔ جو علی کا نہیں ہو سکتا ہے وہ نبی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، اگر نبی کی محبت کے آپ دعوے کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اہل بیت سے پیار کریں، اہل بیت سے پیار کریں، ان کے محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ حضور بھی اسی کی شفاعت کریں گے جس کے دل میں عشق اہل بیت اطہار ہوگی، جس کے دل میں محبت مولائے کائنات ہوگی، جس کے دل میں سیدہ کائنات کی عظمت ہوگی، جو سرکار امام حسن اور امام حسین کا غلام ہوگا،
ان کا غلام ہوگا. ان کی محبت کے بغیر اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں نبی کی محبت کا تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے, یہ دعویٰ جھوٹا ہے. آپ بے شک نبی کے غلام اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ کے دل میں عشق اہل بیت آ جائے, کیونکہ میرے مصطفیٰ نے خود اس کو ریجیکٹ کیا ہے, نکالا ہے جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے. اور صرف بغض کی تو بات دور, بغض کی بات دور, ایک بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا چلوں. ایک شخص میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا, وہ ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میرے حضور نے تحریری معاہدہ کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا لکھ کر کے. اس شخص کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تحریری اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. وہ شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آیا, اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے کیا دیکھتا ہے, حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے, وہ آ کر کے دیکھتا ہے کہ حضور اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں, حضور نماز کے عالم میں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں. اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹا لڑکا امام حسن اور ایک چھوٹا لڑکا امام حسین, یعنی حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے, حضور نماز میں آپ قیام میں ہیں تو آپ کی دونوں پیر کے بیچ سے نکل رہے ہیں, آپ کے دونوں پیر کے بیچ سے نکل رہے ہیں. جب حضور قاعدے میں جاتے ہیں تو آپ کے کاندھے پر بیٹھتے ہیں, آپ کی پشت پر بیٹھتے ہیں. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پشت پر سوار ہوتے ہیں, قاعدے میں آپ کے کاندھے پر سوار ہوتے ہیں. وہ وہاں پر کھیل رہے ہیں. سرکار امام حسن اور امام حسین حضور کے اوپر نماز کی حالت میں کھیل رہے ہیں. جب اس انسان نے اتنا دیکھا, جیسے ہی حضور نماز سے فارغ ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کی نماز پھر بھی ٹوٹی نہیں, کیا آپ کی نماز ٹوٹی نہیں؟ اس نے امام حسین امام حسن کی کوئی توہین نہیں کی تھی, اس نے کوئی نازیبا الفاظ نہیں کہے تھے, اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ جس سے بے ادبی ہو جائے, جس سے گستاخی ہو جائے. اس نے کچھ نہیں کہا, اتنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کے باوجود آپ کی نماز نہیں ٹوٹی؟ جب یہ بات حضور نے سنی تو حضور کو غصہ آ گیا, حضور جلال میں آ گئے. وہ میرے مصطفیٰ کہ جہاں پر مکہ والوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا پھر بھی آپ غصہ نہیں ہوتے, آپ دعائیں دیتے. طائف والوں نے آپ کے دندان کو شہید کیا, آپ غصہ نہیں ہوتے, آپ دعائیں دیتے. مکے میں آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیے جاتے, میرے مصطفیٰ وہاں پر غصہ نہیں ہوتے, دعائیں دیتے. ارے میرے مصطفیٰ جو رحمت للعالمین ہے, جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں, وہ حضور نے جب اتنا سنا کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حسن حسین نماز میں آپ کے اوپر کھیل رہے تھے پھر بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹی, اتنا سنا تو آپ کو غصہ آ گیا, آپ کو غصہ آ گیا. اور غصہ آنے کے بعد آپ نے کہا کہ وہ ایگریمنٹ کہاں ہے, وہ معاہدہ کہاں ہے, وہ جو میں نے لکھ کر کے دیا تھا تیرے لیے وہ کہاں ہے؟ فوراً نکال کے دیا, یا رسول اللہ یہ رہا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے پھاڑ کر کے پھینک دیا, ایگریمنٹ کو پھاڑ کر کے پھینک دیا. اور جلال میں آ کر کے فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے, جو اہل بیت کے چھوٹوں سے محبت نہ کرے, ان کے بڑوں کا ادب نہ کرے, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ وہ میری طرف سے ہے نہ میں اس کی طرف سے ہوں, نہ وہ میرا ہے نہ میں اس کا ہوں. گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں, اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری رسائی در مصطفیٰ تک ہو جائے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا غلام بنا لے, اپنا کہہ دے, تو کہیں اور مت جانا, کہیں اور نہیں, در زہرا پر چلے آؤ, حسن اور حسین کی غلامی میں آ جاؤ. تم یا حسین کہتے رہو, یا حسن کہتے رہو, یا علی کہتے رہو, بس پنجتن کا نام ہی تمہارے لیے مقبولیت کی دلیل بن جائے گا. پنجتن کا نام مقبولیت کی دلیل بنے گا. اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو ان شہزادوں کو راضی کر لو, علی و فاطمہ کو راضی کر لو, ان کا بغض ایک ذرہ برابر بھی دل میں نہ آنے دو,
ایک ذرہ برابر بھی بغض حیدر کرار کو دل میں نہ آنے دو، اس لیے کہ مولا علی کے سے جو بھی بغض و عناد رکھتا ہے وہ صرف علی سے نہیں، میرے مصطفیٰ سے بغض و عناد رکھتا ہے، میرے مصطفیٰ سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ جس کے دل میں علی نہیں ہوتا ہے وہاں نبی نہیں آتے ہیں، جس کے دل میں میرے مولائے کائنات کی محبت نہ ہو، سیدہ کائنات کی عزت نہ ہو، سرکار امام حسن اور امام حسین کی غلامی نہ ہو، تو پھر مصطفیٰ اسے اپنا نہیں بناتے ہیں، میرے مصطفیٰ اسے اپنا نہیں بناتے ہیں۔ ان کے در کی غلامی ضروری ہے، ان کے در کی غلامی ضروری ہے۔ اگر ان کے ہو جاؤ گے، یہ حضور نے بالکل واضح بیان کیا کہ اگر میرے مصطفیٰ وہ جو ہیں جو کہ اگر زبان سے کہہ دے پھر بھی آپ وعدہ نہیں توڑتے ہیں، حضور اگر زبان سے کہہ دے پھر بھی وعدہ وفا کرتے ہیں، تو جسے لکھ کر کے دے دیا تھا اسے بھی پھاڑ کر کے پھینک دیا، اس لیے کہ یہاں پر بات اپنے لخت جگر شہزادوں کی تھی، اپنے شہزادوں کی تھی۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو کچھ اور نہیں، پنجتن پاک کی محبت کو دل میں بسا لیں۔ اور ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے بالکل واضح کر دوں، ایک بات بالکل واضح کر دوں، اگر آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، اگر آپ مولائے کائنات کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ڈر کر کے نہیں کھل کر کے علی علی کریں، ڈر کے نہیں کھل کے علی علی کریں۔ زمانہ کیا کہے گا کہنے دو، زمانے والے کیا آپ کے اوپر فتوے لگائیں گے لگانے دو، اس لیے کہ صرف علی علی کرنے سے کوئی انسان کبھی شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ علی علی کرنے سے اگر آپ علی علی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، تو آپ اس سے گھبرائیں مت، اس لیے کہ علی علی کہنے کی وجہ سے شیعت کا فتویٰ تو حضرت امام اعظم پر بھی لگا تھا، امام شافعی پر بھی لگا تھا، امام مالک امام حنبل کو بھی شیعہ کہا گیا تھا۔ تو علی علی اگر آپ کرتے ہیں تو علی علی کرنے سے آپ شیعہ نہیں ہوتے ہیں۔ دل میں عشق حیدر کرار کھل کر کے حیدری نعرہ لگائے، کھل کر کے سب کے سامنے کہے کہ ہاں بے شک میں حیدر کرار کا غلام ہوں، میں علی مرتضیٰ کا چاہنے والا ہوں، میں شیر خدا کا غلام ہوں، اس لیے کہ جسے حیدر کرار کی محبت مل جاتی ہے پھر اللہ کے رسول اسے اپنا بناتے ہیں، اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ علی علی کرنے سے شیعت نہیں آتی ہے۔ حضرت حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں تشیع نامگر باشد ولائے آل مولا را خدا دانت خدا بینت منم شیعہ۔ اگر تشیع شیعہ ہونا اہل بیت سے محبت کا نام ہے، شیعہ ہونا اہل بیت سے محبت کا نام ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا جانتا ہے کہ اس روئے سرزمین پر سب سے بڑا شیعہ ہی میں ہوں، سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ اگر یہ نام ہے، لیکن وہ خوب جانتے ہیں علی علی کرنا شیعت نہیں ہے، بلکہ گستاخی صحابہ کرنا، صحابہ کرام کی توہین کرنا، صحابہ کرام پر شب و ستم کرنا، ان کو نقص نکالنا، ان کی توہین کرنا۔ جو شخص علی علی کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں علی کی محبت ہے، کھل کر کے علی علی کریں، کھل کر کے علی علی کریں، لیکن اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ علی علی کرنے میں کہیں بغض صحابہ کرام آپ کے دل میں نہ آ جائے۔ علی علی کرنے میں بغض صحابہ کرام، بے شک آپ عشق حیدر کرار میں ڈوب کر کے علی علی کرتے رہے، ہو سکتا ہے لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن وہ روکنے والے اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ اور جسے حیدر کرار کے عشق کا نشہ مل جاتا ہے پھر وہ انسان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، اس انسان کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کا آخر سارا معاملہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں حضرت میثم تمار، حضرت میثم تمار آپ کا عالم کیا تھا؟ ہر وقت علی علی کیا کرتے، میثم تمار ہر وقت علی علی کیا کرتے، علی علی کیا کرتے۔ جب وہاں پر وقت کے حاکم نے پتا چلا کہ یہ علی علی کر رہا ہے، لوگوں کے دل میں علی کی محبت بڑھا رہا ہے، ذکر مولائے کائنات کر کے یہ حقیقت بتا رہا ہے، لوگوں کے دل میں عشق حیدر کرار کو بڑھا رہا ہے، حضرت میثم تمار کو روک کر کے کہا کہ اے میثم علی علی مت کرنا، علی علی مت کرنا، اگر تم علی علی کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت میثم تمار نے کہا قتل کرنے کی بات دور، ایک اور بات تو چھوڑ رہا ہے، ایک اور بات چھوڑ رہا ہے۔ کہا وہ کیا؟ بے شک تو قتل تو کرے گا، لیکن اس سے پہلے کیا میری زبان کو نہیں کاٹے گا؟ کیا اس سے پہلے میری زبان کو نہیں کاٹے گا؟ وقت کا حاکم ابن زیاد وہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان کیوں؟ کہا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا ہے،
میرے مولا نے مجھ سے کہا ہے اے میسم تم قتل ہوگے میرے عشق کی وجہ سے، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا میرے عشق کی وجہ سے، اتنا ہی نہیں علی علی کہنے کی وجہ سے تمہاری زبان بھی کاٹی جائے گی، تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تمہارے پیر کاٹے جائیں گے۔ کہا میرے مولا کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، میرے علی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے مولا نے جب اتنا کہا ہے تو کیا تم پہلے میری زبان کو نہیں کاٹو گے؟ ابن زیاد نے جب اتنا سنا کہا اچھا تمہارے مولا نے یہ کہا ہے، کہا پھر تو تمہاری زبان نہیں کاٹی جائے گی، تمہاری زبان نہیں کاٹی جائے گی۔ وہاں سے جب جانے دیا مولا کائنات کا وہ غلام، وہ عاشق صادق باہر نکل کے پھر علی علی کرتا ہے، پھر علی علی کرتا۔ کہاں تک روکو گے ذکر حیدر کرار کو؟ کہاں تک لگام لگاؤ گے ذکر حیدر کرار پر؟ باہر نکل کر کے پھر علی علی کرنے لگ جاتے ہیں، علی علی کرتے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مولا کائنات کی باتیں کرتے ہیں، پنجتن پاک کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر سے وہاں پر حاکم وقت کو خبر ہوئی، اس نے واپس بلایا اور لے جا کر کے آپ کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنے سے پہلے کہا کہ ایک کام کرو، اسے ایک درخت پر لٹکا دو، ایک کھجور کے درخت پر لٹکا دو، اور وہاں جانے کے بعد اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دو، اس کے پیر کو بھی کاٹ دو، لیکن اس کی زبان کو مت کاٹنا، اس کی زبان کو مت کاٹنا۔ حضرت میثم تمار کے ساتھ سپاہیوں نے ایسا کیا، آپ کو پکڑ کر کے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دیا، آپ کو لٹکا دیا، لٹکانے کے بعد آپ کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، آپ کے پیر کو کاٹ دیا گیا، لیکن آپ کی زبان صحیح سلامت ہے، آپ کی زبان صحیح سلامت ہے۔ ایسے عالم میں بھی وہ حیدر کرار کا عاشق وہاں پر بھی ذکر علی کر رہا ہے، ذکر علی کر رہا ہے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو صحیح سلامت ہو کر کے ذکر حیدر کرار کرتے ہیں۔ اگر عظمت حیدر کرار ہمیں پتا چل جائے، علی کے ذکر کی عظمت ہمیں پتا چل جائے، معاملہ ہمیں مل جائے، تو پھر تو ہم تو ہر جگہ علی علی کریں گے۔ وہ عاشق صادق ہمیں یہ اعلان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو میثم کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، میثم کے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، ایک سوکھے درخت کے ساتھ ان کو لپیٹا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میثم کی زبان ابھی صحیح سلامت ہے، میثم کی زبان صحیح سلامت ہے، لیکن یہ زبان بھی علی علی کہے گی، یہ زبان بھی علی علی کہے گی۔ حضرت میثم تمار کی جب یہ بات ان سارے لوگوں نے سنی کہ علی علی کر رہے ہیں، سب کے سب قریب آنے لگے، سب کے سب قریب آنے لگے۔ قریب آنے کے بعد حضرت میثم تمار کی زبان سے عظمت مولا کائنات سن رہے ہیں، عظمت مولا کائنات سن رہے ہیں۔ جب ابن زیاد کو یہ بات معلوم ہوئی، فوراً غصے کے اندر آتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ میثم کی زبان کاٹ دو، میثم کی زبان کاٹ دو، تاکہ اس کی زبان علی علی نہ کہنے پائے۔ حضرت میثم تمار کی زبان کو کاٹی گئی، آپ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، آپ پھانسی پر لٹکتے ہوئے، لیکن تاریخ گواہ ہے مولا علی کا وہ عاشق آخری لمحے تک علی علی کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور زمانے کو کہہ رہا ہے اگر موت آ جائے تو مر جانا، لیکن ذکر علی کو نہ چھوڑنا۔ علی بولی فلک بولا، علی بولا، علی بولا کے ساتھ دل بولا، علی بولا، میرا مولا میرا مولا، علی بولا، حاضری علی۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے عشق حیدر کرار۔ اگر مرنا گوارا ہو جائے تو گوارا کر لینا، لیکن کبھی عشق حیدر کرار کو چھوٹنے نہ دینا، کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے ڈاکہ اسی پر ڈالا جاتا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خزانہ ہے تبھی چور آپ کے پاس آئے گا، تبھی اس کو لوٹنے کی کوششیں کی جائے گی، تبھی اس کو کسی طریقے سے ضبط کرنے کی کوششیں کی جائے گی، لیکن جو خالی ہے اس کے پاس بھلا لوگ کیوں جائیں گے ڈاکہ ڈالنے کے لیے؟ تو عشق حیدر کرار ایک خزانہ ہے، مولا کائنات کا عشق ایک خزانہ ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علی علی کرتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھپتا ہے، علی علی کرتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھپتا ہے۔ نصیب والے ہیں وہ جو علی علی کرتے ہیں۔ ہمیں عشق حیدر کرار ان آج کل کی کتابوں سے نہیں بلکہ صحابہ کرام نے سکھایا ہے۔ عشق حیدر کرار آج کل کی کتابوں جو یہاں پر موجود ہے وہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کے زمانے کی جو کتاب جو احادیث کریمہ ہے ان سے ہمیں پتا چلا ہے کہ مرتبہ و مقام عشق حیدر کرار کیا ہے، ان کی بات، ان کی عظمت کیا ہے۔ تو اگر ہم علی علی کر رہے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، کیونکہ آج ہی وہ رات ہے کہ جہاں پر ہمارا مولا خانہ کعبہ میں تشریف لا رہا ہے، ہمارا مولا خانہ کعبہ میں تشریف لا رہا ہے۔
حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد دوران طواف جب آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، اب وہ کشمکش کے عالم میں ہے، اے رب ذوالجلال ایسے عالم میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ایسے عالم میں جاؤں تو کہاں جاؤں، اگر اتنی جلدی اپنے گھر کی طرف میں روانہ ہوئی تو گھر پر پہنچ نہیں پاؤں گی، گھر پر نہیں پہنچ پاؤں گی، اے رب ذوالجلال یہ فاطمہ تیری بندی تیرے گھر کا طواف کرنے میں مشغول ہے، لیکن یہاں پر درد ذہ ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہو رہا ہے، اے رب ذوالجلال تو ہی کوئی راستہ بتلا دے، تو ہی کوئی راستہ بتلا دے کہ یہ فاطمہ بچے کی ولادت کرے تو کہاں کرے، بچے کی ولادت کرے تو کہاں کرے۔ ارے آپ کو ذرا پر ایک لمحے کے لیے روکتا چلو، اللہ کا گھر بہت معزز ہوتا ہے، اللہ کا گھر بڑا مکرم ہوتا ہے۔ ہمارے محلے کی مسجدوں میں بھی اگر کوئی عورت ناپاک ہو تو وہاں پر جا نہیں سکتی ہے، اگر کوئی مرد ناپاک ہو تو مسجد کے اندر جا نہیں سکتا ہے۔ ہمارے محلے کی مسجد کا یہ عالم ہے، تو ذرا اندازہ تو لگاؤ حرم کعبہ کا عالم کیا ہوگا، حرم کعبہ کا عالم کیا ہوگا۔ اور صرف حرم کعبہ کے اس مسجد کا مقام نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، خانہ کعبہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب فاطمہ بنت اسد کو بچے کی پیدائش کا درد ہوا، اے رب ذوالجلال فاطمہ جائے تو کہاں جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی دیوار کو پھاڑ دیا، چکنا چور کر دیا۔ اے فاطمہ آنے والا کوئی اور نہیں، علی ہے علی، بلند ہے بلند، اعلیٰ ہے اعلیٰ۔ ارے جب آنے والا اعلیٰ ہے تو اس کا گھر بھی اعلیٰ کیا جائے گا۔ آنے والا جب اعلیٰ ہے علی ہے تو پھر گھر بھی وہ چنا جائے کہ جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بلند و بالا ہو۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد اندر جاتی ہیں خانہ کعبہ کے اندر، جیسے ہی آپ اندر جاتی ہیں ادھر باہر سب کے سب حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بنت اسد گئی کہاں پر ہے، بنت اسد گئی کہاں پر ہے۔ آخرکار وہاں پر جب آپ بچہ لے کر کے باہر نکلتی ہیں، بچہ لے کر کے باہر نکلتی ہے، ہم سوچ میں پڑ گئے اے رب ذوالجلال کوئی ناپاک تو کبھی کعبے میں آ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی ناپاک تو کبھی کعبے میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل واضح ہے، سب جانتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو عورت ناپاک ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو عورت ناپاک ہو جاتی ہے۔ جب عورت ناپاک ہو تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ اللہ کے کتاب کی تلاوت بھی نہیں کر سکتی ہے، وہ نیکیاں نہیں، دوسری عبادت نہیں کر سکتی ہے، مطلب نماز وہ نہیں پڑھ سکتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے۔ تو جب نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد کے قریب نہیں جا سکتی ہے، قرآن کو چھو نہیں سکتی ہے، تو لیکن یہاں پر تو مولا کائنات کی ولادت ہی کعبے میں ہو رہی ہے، مولا علی کی ولادت ہی کعبے میں ہو رہی ہے، تو کیا رب ذوالجلال تیرا کعبہ ناپاک نہ ہوا؟ اے رب ذوالجلال تیرا کعبہ ناپاک نہ ہوا تو رب ذوالجلال ہمیں اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا، ارے آنے والے کو دیکھ، آنے والے کو دیکھ، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا بھائی ہے، یہ مصطفیٰ کا داماد ہے، یہ تمام ائمہ کا امام ہے، آنے والا ولیوں کا سردار ہے، ارے وہ بھی پاک ہے، اس کی زوجہ بھی پاک ہے، اور قیامت تک آنے والے اس کی اولاد بھی پاک ہے، اس کی اولاد تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ مولا کائنات وہ ناپاک نہیں ہوئے، سیدہ کائنات آپ اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے اعلان کر رہا ہے۔ آیہ تطہیر تو بعد میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، وہ تو بعد میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تو علی کی ولادت سے اعلان کر رہا ہے کہ یہ گھرانہ پاک ہے۔ اللہ تو علی کی ولادت سے یہ اعلان کر رہا ہے یہ گھرانہ پاک ہے، یہ گھرانہ پاک ہے، یہ مولا کائنات ہے، کعبے میں آ رہے ہیں، کعبے میں آ رہے ہیں۔ اور ادھر جب آپ باہر تشریف لاتے ہیں آپ آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، مولا کائنات آنکھ نہیں کھول رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعہ بڑا مشہور ہے، جلدی جلدی آگے بڑھتا چلو۔ مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی، کسی کی بھی گود میں گئے آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جب گود مصطفیٰ میں گئے، آغوش مصطفیٰ میں گئے، وہاں جانے کے بعد آپ نے آنکھیں کھول دی۔ لوگوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے ابو طالب کے گھر اندھا لڑکا پیدا ہوا، دیکھ نہیں رہا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی حضور کی گود میں علی مرتضیٰ آئے، مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی۔
مولائے کائنات نے آنکھیں کھول دی. اب اس سے بڑھ کر کے علی کی طہارت کی دلیل کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر کے علی کی طہارت کی دلیل کیا ہوگی کہ انسان اگر پیدا ہوتا ہے ناپاکی کے خون میں پیدا ہوتا ہے, ناپاکی کے خون میں پیدا ہوتا ہے, وہی آنکھیں کھولتا ہے, وہی آنکھیں کھولتا ہے, وہی دیکھتا ہے. لیکن علی کی طہارت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ علی پیدا کعبے میں ہو رہے ہیں کہ جو اللہ کا گھر ہے, اور علی اپنی آنکھیں رسول اللہ کی گود میں کھیل رہے ہیں جو اللہ کا حبیب ہے, اللہ کا حبیب ہے. مطلب یہ ہے کہ طہارتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے علی وہاں تشریف لا رہا ہے, طہارتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے علی وہاں تشریف لا رہا ہے. تو مولائے کائنات سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی, تو علی بھی کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے اگر کسی کا دیدار کروں تو وہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کروں, چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کروں. اگر بچہ چھوٹا ہو تو کیا اس میں عقل و فہم ہوتی ہے؟ عقل و فہم ہوتی ہے, کیا سمجھ ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے آنکھیں کھولے جب چاہے نہ کھولے؟ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود علی نے کہا کہ ہاں میرے بس میں تھا. علی نے کہا ہاں اللہ نے مجھے یہ قوت دی تھی, میرے بس میں تھا, میرے بس میں تھا کہ میں چاہتا تو آنکھ کھول دیتا, چاہتا تو کعبے کے اندر آنکھ کھول دیتا, چاہتا تو اپنی ماں کی گود میں آنکھ کھول دیتا, چاہتا تو اپنے بابا کی گود میں آنکھ کھول دیتا, چاہتا تو اور کسی کی گود میں آنکھ کھول دیتا. لیکن نہیں, میں نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے اگر کسی کو دیکھوں تو وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں, سب سے پہلے دیکھوں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں. یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی سوچ اور سمجھ الگ ہے, علی کی سوچ اور سمجھ الگ ہے. دنیا کی قوت اور طاقت الگ ہے, علی کی قوت اور طاقت الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات کو یہ اعزاز بخشا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جب اعلان کیا تو کسی اور کا نہیں, بس یہی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میرے علم کے دروازے کو دیکھنا ہے تو علی مشکل کشا کو دیکھ لو, میرے علم کے دروازے کو اگر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو, کیونکہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولائے کائنات کو تمام خوبیاں عطا کی, طاقت, جرت, ہمت, شجاعت, بہادری, سب کچھ علی مرتضیٰ میں, مولائے کائنات میں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے خندق کی بات کہ خندق میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی موجود تھے, غزوہ خندق آپ بھی موجود, دیگر صحابہ کرام بھی موجود, سب کے سب صحابہ کرام وہاں پر موجود ہے. اب وہاں پر سامنے مقابلے میں عمر بن عبد ود آ جاتا ہے, عمر بن عبد ود سامنے مقابلے میں آ جاتا ہے, اور مقابلے میں آنے کے بعد آواز لگاتا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے, ہے کوئی جو میرے سامنے آئے, ہے کوئی جو مجھ سے جنگ کرے. جب یہ بات لوگوں کے سامنے وہ بار بار چیخ رہا ہے, ادھر مومنین مسلمان سب کے سب موجود ہیں, ادھر مولائے کائنات اپنی سواری کو تیار کر رہے ہیں, علی مرتضیٰ اپنی سواری کو تیار کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ تیاری کرنے لگتے حضور نے فرمایا اے علی رک جاؤ, اے علی رک جاؤ. مولائے کائنات واپس کھڑے ہو گئے, ابھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آواز لگاتا ہے حل من مبارز, ہے کوئی جو میرے سامنے آئے, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے, ہے کوئی جو میرے مد مقابل میں آ جائے. اے مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں پر گئی؟ اب گستاخی کے الفاظ وہ چلا رہا ہے, عمر بن عبد ود, اے مسلمانوں تمہاری گستاخی کہاں گئی, وہ تمہاری غیرت کہاں گئی, تمہاری جرت کہاں گئی, تم میں سے کیا کوئی مرد نہیں ہے؟ جب یہ بات وہاں پر سارے کے سارے صحابہ کے درمیان میں وہ چیخ کر کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا محمد تم تو یہ کہتے ہو کہ جو شہید ہوتا ہے وہ شہید ہونے کے بعد جنت میں جاتا ہے, تم میں سے کوئی جنت کا طلبگار نہیں ہے, آ جاؤ ایک لمحے میں اسے جنت میں پہنچا دیتا ہوں. جب یہ بات مولائے کائنات نے سنی, مولائے کائنات فوراً آگے بڑھتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ انا لہا یا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے سامنے جاتا ہوں، میں اس کے سامنے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بار بار دیکھا کہ علی مرتضیٰ کی بے قراری کیا ہے، بے تابی کیا ہے، بار بار جب آپ نے دیکھا کہا کوئی بات نہیں اے علی، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ سامنے شخص کون ہے؟ یہ عرب کا بہادر ہے، عرب کا بہادر ترین شخص ہے۔ ھذا عمر ابن عبد الود، یہ عبد ود ہے، عمر ابن عبد ود ہے، کیا تو اسے نہیں پہچانتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں تو پہچانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں، تاکہ صحابہ کرام بھی وہاں پر جو موجود ہے سب دیکھ لے حکمت رسول اللہ کیا کہہ رہی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت کیا کہہ رہی ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ تم نہیں پہچانتے یہ کون ہے؟ عبد ود ہے۔ عبد ود کون تھا معلوم ہے؟ آپ کو بتلاتا چلوں، عبد ود کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو اٹھا لیا کرتا تھا، وہ اپنے گھوڑے کو اٹھا لیا کرتا تھا، گائے کو اٹھا کر کے پھینک دیا کرتا تھا۔ اس قدر وہ جرت والا، اس قدر طاقت والا، اس قدر اس کے اندر طاقت تھی، وہ اس قدر طاقت والا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا عمر ابن عبد الود، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ عمر ابن عبد الود ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا وَإِن كَانَ عمر، وَإِن كَانَ عمر، عمر ہے تو کیا ہوا میں بھی علی ہوں، عمر ہے تو کیا ہوا میں بھی علی ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جرأت حیدری کو دیکھا فرمایا کوئی بات نہیں۔ حضور نے مولا کائنات کے سر سے امامے کو اتارا، امامے کو اتار کر کے ایک صحابی کو دیا، اور پھر اپنے سر سے امامہ نکال کر کے مولا کائنات کو دستار باندھ رہے ہیں، مولا کائنات کو دستار باندھ رہے ہیں، آپ کو امامہ پہنا رہے ہیں، اور پھر آپ کو ذرا دے رہے ہیں، تلوار آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو کہتے ہیں کہ جاؤ، آپ کو وہاں پر جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ ادھر مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں اتنی جلد بازی نہ کر اے عمر ابن عبد الود، اتنی جلد بازی مت کر، تیرا جواب دینے کے لیے علی آ رہا ہے، تیرا جواب دینے کے لیے علی آ رہا ہے، رک ذرا، جلد بازی نہ کر، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ میدان کارزار میں آپ پہنچتے ہیں، مولا کائنات جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں عمر ابن عبد الود سامنے کھڑا ہے، ادھر مولا کائنات کھڑے ہیں آمنے سامنے، ادھر عمر ابن عبد الود کو دیکھ کر کے مولا کائنات کہتے ہیں اے عمر ابن عبد الود، تیری بات بہت مشہور ہے کہ تو بڑا سمجھدار ہے، تو اگر کوئی راستے تجھے دے تو تو سچا راستہ تلاش کرتا ہے، سچے راستے پر چلتا ہے، جو بہتر راستہ ہوتا ہے اس راستے پر تو چلتا ہے، کیا صحیح بات ہے؟ کہا ہاں ہاں، تو ذرا کہہ تو صحیح تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ مولا کائنات سے کہتا ہے کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ علی مرتضیٰ نے اس وقت وہاں پر کہا، مولا کائنات نے کہا کہ میں تجھے دو راستے دے رہا ہوں، دو راستے دے رہا ہوں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن جا، مسلمان ہو جا، میرے مصطفیٰ کا غلام بن جا۔ اگر اس نے کہا اگر یہ راستہ میں نے نہ چنا تو پھر دوسرا راستہ کون سا ہے، دوسری راہ کون سی ہے؟ تو عمر ابن عبد الود نے اس کے سبب یہ جب کہا تو مولا کائنات نے کہا اگر دوسرا راستہ سننا چاہتا ہے تو سن، میدان کے اندر تو بھی سواری سے اتر، میں بھی سواری سے اترتا ہوں، تو بھی اپنی تلوار نکال، میں بھی اپنی تلوار نکالتا ہوں، آجا میدان کے اندر آمنے سامنے وار ہوتے ہیں۔ جب یہ بات اس نے سنی تو وہ کہتا ہے کہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ تو حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے، تیرا بابا عبد المطلب ہے، میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، پہلے سے جانتا ہوں، وہ عرب میں بہت معزز تھے، میں ان کی اعتبار سے ان کی قدر کرتے ہوئے تجھے جانے کو کہہ رہا ہوں، اگر تو جانا چاہے چلا جا، میں تلوار سے تجھے مارنے کی جرت نہیں کر رہا ہوں، میں تجھے مار نہیں رہا ہوں، تجھے بخش دیتا ہوں، چلا جا۔ جب یہ بات مولا کائنات نے کہی تو کہا کہ تو چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن علی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، علی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ گستاخ مصطفیٰ کو بخش دے، گستاخ مصطفیٰ کو جانے دے، نہیں، میدان میں آ، تو وار کرے یا نہ کرے، علی ایک لمحے کے لیے گریز نہیں کرے گا، ایک لمحے کے لیے تاخیر نہیں کرے گا، میدان میں چلا آ۔ جب یہ بات اس نے سنی فوراً میدان کے اندر آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ دونوں کی قدموں کی دھول اس قدر بلند ہوتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات کا ایک وار نظر آتا ہے، علی مرتضیٰ کا ایک وار نظر آتا ہے، ایسا وار تھا عبد ود کے اوپر میرے مولا نے ایسا وار کیا کہ تلوار کا ایک وار عبد ود کے سر سے چیرتا ہوا آپ کے اس کے جسم کو آر پار کر دیتا ہے، زمین پر ضرب لگتی ہے، زمین پر ضرب لگتی ہے، جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مولا نعرے تکبیر بلند فرماتے ہیں، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔
لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میرے مولا نے وہاں پر صدائے حق بلند کی, صدائے حق بلند کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا علی کی اس جرت کو دیکھا, جب بہادری کو دیکھا, تو میرے مولا کی جرت پر حضور فرماتے ہیں کہ خندق کے میدان میں علی کی ایک ضرب, ایک وار قیامت تک آنے والے تمام مومنوں سے افضل ہے, ان کے اعمال سے افضل ہے. مولا کائنات کی خندق کے اندر کیا ہوا ایک بار ایک ضرب, یہ مولا کائنات کی. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم علی علی کرتے ہیں. ہم بہت خوش بخت انسان اگر اپنی خوش بختی کو پہچاننا چاہے تو اس انداز سے پہچانے کہ ہم گستاخ صحابہ نہیں, ہم صحابہ کرام کی توہین کرنے والے نہیں ہیں, ہم عشق اہل بیت میں ڈوب کر کے علی علی کرنے والے ہیں, عشق اہل بیت میں ڈوب کر کے علی علی کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ ہمیں غدار مصطفیٰ میں نہیں رکھا ہے, وفادار مصطفیٰ میں رکھا ہے, ہمیں وفادار مصطفیٰ میں رکھا ہے. یہ اس کا احسان ہے کہ ہم دنیا میں کسی شاہ کے, کسی بادشاہ کے گیت گانے والے نہیں ہیں, ہم تو حیدر کرار کے ترانے گانے والے ہیں, علی علی کرنے والے ہیں, سیدہ کائنات کی عظمت و محبت کے ترانے گانے والے, سرکار امام حسن اور امام حسین کے گیت گانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ ہمیں اور کسی کا نہیں در پنجتن کا غلام بنایا ہے, در پنجتن کا غلام بنایا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, اور کل کا جمال جذب کے چہرے سے ہے آیا, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے. اگر آپ اس محفل میں صدق دل کے ساتھ آئے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کا آنا اور میرا بولنا, آپ کا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صحباً قصداً اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو, رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے, اور دین و دنیا میں جب تک ہماری حیات ہے, جب تک زندہ رہے, ہمیں ذکر پنجتن پاک کرنے والا بنائے, غلامی پنجتن پاک میں جینے والا, ان کی غلامی اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے, اور آخرت میں بھی جو ہمارا حشر فرمائے, ہمارا حساب و کتاب فرمائے, تو وہ بھی غلامی پنجتن کے سائے میں فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا حبیبی یا رسول ہر روز محشر ساتھ ہو شبیر و شبر, ہاتھ میں دامن علی میں دامن علی کا ست ہو, زہرا کی چادر, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام
حبیبی یا رسول اللہ واسطہ مولا علی کا واسطہ موصول الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ سیدنا کا واسطہ آقا حسین کا واسطہ مولا حسین کا واسطہ کل اولیاء کا روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله صلى الله عليه وسلم أبلغت الشكر